के रोए कि सानू बहुत मारे। ये डॉक्टर की मौत है। पत्थर रंग देंगे, घुस के मारेंगे, घुस के। वकीलों ने मारे डंडों वाले अंदर टूट गए। उन्होंने लत मारी है, मैं भी जुल्म जाके जवाब जाके बैठी है। इन्होंने 12 मासूम जाने लिए हैं। पिछले 3 घंटे से ये बदमाशी उनकी जारी थी। इन्होंने मुझे मारा पीटा, मुझे गवा करने की कोशिश की वकीलों ने। कैबिनेट कमेटी या लेजिस्लेशन अभी बुला ली है मैंने, लॉ एंड ऑर्डर पे दे दी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान। आप देख रहे हैं खरा सच चैनल है आप न्यूज़, मंडे टू थर्सडे हर रोज़ रात को 10 बजे। आज बहुत ही तारीख दिन है लाहौर का और पाकिस्तान का कि किसी कानूनी और अखलाकी जवाज़ के बगैर वकला अदालतें और डॉक्टर्स अस्पताल भरने की भरपूर ताकत रखते हैं। लेकिन आज जो कुछ लाहौर में हुआ, इससे नुकसान ना वकीलों का हुआ, ना किसी और का, ना पुलिस का, ना सियासतदानों का। नुकसान हमेशा की तरह आवाम का हुआ, मासूम जानों का हुआ। मरे सिर्फ मरीज़ ही हैं, जलील ख्वार मरीज़ों के लवाहिकीन हुए हैं। और LLB के निसाब में अब जैसे अखलाकियात, इंसानियात और कानून के एहतराम के खुसूसी मज़ामीन भी शामिल कर लेने चाहिए। मदारिस का निज़ाम शायद बिल्कुल ठीक है, ये हम जैसे पढ़े लिखे लोग हैं जिनको अशद ज़रूरत है अपने आप को बेहतर करने की, जो इंसानियत की तज़लील की वजह भी बन रहे हैं। और हमेशा की तरह वसीम अकरम प्लस के लाहौर में जिस तरह आज रियासत की रेट को चैलेंज किया गया, ये बुज़दार हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल के सामने जिस अपना दलेरी से डॉक्टर्स और वकला के जत्थों ने रियासत को यरगमाल बनाए रखा, पुलिस, इंतज़ामिया और हुकूमत बेबस नज़र आई। पंजाब हुकूमत की नाकामी किसी से ढकी छुपी नहीं। लेकिन आज के वाक़े ने जिस तरह पंजाब हुकूमत की बैड गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर की एक भांडा फोड़ दिया, इससे तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंतहाई कमज़ोर लोग हमारी पंजाब की रियासत के हुक्मरान हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि आज जिसने भी देखा, मैं इस पर 2-3 बातें क्लियर कर दूं। देखें, ये डॉक्टर्स और वकीलों की ज़रूर डिफरेंसेस होंगे और मुझे ये नहीं पता कि गलती शुरू कहाँ से हुई, दोनों की गलती होगी या एक की होगी या दूसरे की होगी। लेकिन ये इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम से शुरू हुआ सारा का सारा मसला, कि जब हम लोगों को कोई मसला होता है तो हर आदमी हमें, हर वकील हमें मशवरा देता है कि अदालत का दरवाज़ा खटखटाओ, तुम्हें अदालत से इंसाफ मिलेगा और तुम्हें अदालत ही जस्टिस प्रोवाइड करेगी। और जब भी वकला को मैंने देखा है, इनको कोई मसला होता है, ये अदालत बंद कर देते हैं और सड़कों पे लोगों को यरकमाल बना लेते हैं और लोगों का जीना दूभर कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि खुद वकला हजरात जो हैं, उनका अपनी अदालतों के ऊपर कोई एतमाद नहीं है, उनको अदालत से इंसाफ मिलने का कोई उनको गुमान नहीं है, इसीलिए वो सड़कों पे आ जाते हैं, इसीलिए वो लोगों को यानी हमला भी करते हैं। आज आपने देख ली फुटेज, यानी सुबह से हर चैनल चला रहा है, फायरिंग तक हुई है वहाँ पे, यानी पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई गई और तकरीबन 40 के करीब जो लवाहिकीन थे उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया। कई मरीज़ जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस पे हम अब डिस्प्यूट हो सकता है कि हुकूमत वक्त कहती है कि जी 2 अफराद की जान से हाथ धो के बैठे, वकला कहते हैं जी सिर्फ 5 या 6 हैं और डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि 12। मैं कहता हूँ एक भी है, वो क्यों है? उसकी जान का जिम्मेदार कौन है? क्या इन लोगों पे 302 का पर्चा होगा? क्या इनके लाइसेंसेस हमेशा के लिए कैंसिल होंगे? क्या बार एसोसिएशन हमारी आज वो किरदार अदा करेंगी जिनकी हम उनसे उम्मीद भी करते हैं और उनकी तरफ देखते भी हैं हर तरफ? और ऊपर से डॉक्टर्स जो हैं उनके मसाइल जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं और इसका मतलब है कि यास्मीन राशिद जो हैं वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए, क्योंकि ये आज का मसला तो है नहीं, आज ये कल्मिनेट कर गया, यही आज की टॉप स्टोरी है। इसका एंड कहाँ पे हो? मैं आपको इससे पहले कि अपने मेहमानों से इंट्रोड्यूस करवाऊँ, मैं आपको एक बात बताऊँ कि आज एक ख़तरे की घंटी बज गई है। आज एक ख़तरे की घंटी ये बज गई है कि हमारे मुल्क का के 2 ऐसे हिस्से जो इंतहाई पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स तो हम में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर हम उतना पढ़ सकते तो हम भी डॉक्टर बन जाते, नहीं बने। और वकला भी कम पढ़े लिखे नहीं हैं,
वकला भी इंतहाई तालीम याफ्ता लोग हैं और काबिल एहतराम लोग हैं, हमारे जजेस जो हैं वो इंतहाई काबिल एहतराम हैं। लेकिन जब पढ़े लिखे लोग अदालतें बंद करके हस्पतालों पे हमला कर दें, जो जंग के ज़माने में भी नहीं होता, यानी जिसको यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं वो भी इन चीज़ों को सेफगार्ड करती हैं, और जब हस्पतालों का तशख़्ख़ुस जो है वो पामाल होना शुरू हो जाता है, तो डरें उस दिन से कि हमारी 52% आबादी जो है वो ख़त गुर्बत से नीचे है, बहुत नीचे है। और जिस दिन उन्होंने अपना हक मांगना शुरू कर दिया और इस तरह सड़क पे आके, तो फिर आप भी और मैं भी, ना आप अपने टीवी देख रहे होंगे और ना हम टीवी स्टूडियो के अंदर होंगे, फिर खुदा न खास्ता गदर ही मचेगा। हमें ठहराव पैदा करना है, हमें बर्दाश्त पैदा करनी है अपने अंदर, हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करने वाली जो है क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा करनी है। पर वो कैसे होंगी? मेरे साथ ज्वाइन किया है जनाब आमिर सईद रान है, माहिर कानून है, वकील हैं, बार के फॉर्मर ओहदेदार भी हैं, जनाब मियाँ असलम इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और हमारे वज़ीर भी हैं पंजाब के, जनाब डॉक्टर आतिफ मजीद हैं, YDA के रूह रवां हैं, पेट्रन इन चीफ हैं, इन्होंने भी आज हमें ज्वाइन किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? बशर भाई, आज दिल बहुत दुखी है। ये आपने अभी बात की कि ये पाकिस्तान की तारीख का तारीख तरीन दिन है। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में मुझे कोई एक वाक़या ऐसा बता दें सिवाय इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के दौरान जहाँ हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक किया गया। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बात ये की जा रही है कि गलती किसकी है, गलती है या नहीं है। मैं ये हैरान हूँ इस चीज़ के ऊपर कि हॉस्पिटल्स जनेवा कन्वेंशन के तहत प्रोटेक्टेड होते हैं। इवन अगर दो मुल्कों की जंग जारी है, उसके अंदर किसी मुल्क को ये अलाउ नहीं होता कि वो हॉस्पिटल के ऊपर अटैक करे। क्या मुर्दों के ऊपर अटैक करना, वो गरीब मरीज़ों पर अटैक करना, कटे हुए फटे हुए मरीज़ों पर अटैक करना, जो दिल के मरीज़ हैं उन पर अटैक करना, और उनकी का इलाज करते हुए डॉक्टर्स, पैरामेडिक, नर्सिस पे अटैक करना, और उसको क्या जस्टिफाइड किया जा सकता है? ये गलत है, ये ठीक है, इसका तो ये पैरामीटर ही नहीं है। अगर हम इस वाक़े को भी गलत और ठीक पैरामीटर पे जांचने की कोशिश करते हैं, और ये मैं समझता हूँ, मेरा अपना ख्याल है कि रूह ज़मीन के ऊपर अगर किसी शख्स के अंदर इतनी भी इंसानियत बाकी है, किसी शख्स के अंदर, उसने कभी डॉक्टर के पास गया है या वो कभी हॉस्पिटल गया है या उसे अब अल्लाह को जान देनी है, वो कभी भी इस वाक़े को डिफेंड नहीं कर सकता। मैं बड़ा सख्त मायूस हूँ। मैं आपके थ्रू मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने वकला को जिन्होंने आज PIC को फतह किया। 5-6 शोहदा ठहरे उधर, मुझे नहीं पता, ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, और ऑन ग्राउंड जो PIC के डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि वहाँ 5-6 डेथ्स हुई हैं। मैं तो कहता हूँ, मुझे तभी लोग 12 कह रहे हैं कुछ। देखिए, मैंने मुख्तात अंदाज़ा लगाया, जो मीडिया के अंदर कुछ रिपोर्ट्स तो 16 तक भी गई हैं, 17 तक भी गई हैं, लेकिन मैं इस चीज़ से कतई नज़र, मैं ये बात ही नहीं करता। मैं कहता हूँ, मैं वकला को मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने अपने मुल्क का PIC फतह किया है, वहाँ डॉक्टर्स को फतह किया है, वहाँ पैरामेडिक्स को फतह किया है, वहाँ नर्सिस को फतह किया है, 6-7 शोहदा ठहरे हैं, और इस फतह करने के ऊपर पूरी इमारत जो कि अवाम के पैसे से बनी है वो बर्बाद कर दी है। हमारे पास हेल्थ का पैसा नहीं है, हमारे पास मरीजों को दवाई देने का पैसा नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स को तनख्वाहें देने का पैसा नहीं है, हमारे पास वो लॉज नहीं है जो डॉक्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें, और आखिरकार हम लोगों ने ये जंग जीत ली। मैं बीइंग ए डॉक्टर शर्मसार हूँ। मैं वाइट कोट, मैं आपके प्रोग्राम पे कहता हूँ, मैं ओपनली मुबशर भाई कहता हूँ कि मैं सख्त तरीन अल्फाज से अपने आप को रोक रहा हूँ कि मैं जूते की नोक पर रखता हूँ कि इस गवर्नमेंट सेटअप के अंदर काम करने पर मैं रिजाइन करता हूँ। मैंने इस गवर्नमेंट सेटअप के अंदर काम ही नहीं करना। इन लोगों के पास, इस सोसाइटी के पास बेहतर डॉक्टर्स हैं, वो ले आए। इनके पास ज्यादा इंसानियत वाले डॉक्टर्स हैं, वो ले आए। अरे अगर एमरजेंसी के अंदर बैठा हुआ डॉक्टर महफूज नहीं है, अगर एमरजेंसी के अंदर बैठा हुआ पैरामेडिक्स महफूज नहीं है, अगर उनकी जान माल महफूज नहीं है, और देखें आपने वीडियो चलाई अभी, वहां ये कहा जा रहा है वीडियो के अंदर कि आज डॉक्टर्स की मौत है। और यार, हम इंडिया के अंदर हैं, हम इसराइल के अंदर हैं,
क्या हम आप लोगों के भाई नहीं है, आप लोगों के बहन नहीं है? क्या आज हमारी मौत है कि 700-800 बंदा इकट्ठा किया, आप अटैक कर रहे हो कि आज हमारी मौत है? तो मार दो यार, गवर्नमेंट मार रही है, पेशेंट्स दवाई ना मिलने में मार रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी है नहीं, तनख्वाहें हैं नहीं, तो पढ़े लिखे तबके को मार दो यार। आप हो ताकतवर, आप ताकतवर हो, आप काले कोट वाले हो, आप ताकतवर हो। हम माफी मांगते हैं आप लोगों से, हम नहीं लड़ सकते आपसे, आम मरीज नहीं लड़ सका, हम कैसे लड़ सकेंगे? तो भाई इसके अंदर मैंने कोई लॉजिक नहीं देनी बशीर भाई, आज मैं कोई लॉजिक नहीं दूंगा। मैं बस एक चीज कहूंगा अभी इस पे करते हैं कि मुबारकबाद दें सबको अभी आज जो कुछ हुआ है। आमिर साहब, आप बार के रेप भी रहे हैं, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बशीर भाई, जो आज PIC के अंदर अगर कोई तोड़ फोड़ हुई है तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर फरमाई है, और जितने जज्बाती अंदाज में तकरीर फरमाई है उतने जज्बाती अंदाज में पाकिस्तान के अवाम की और जो हस्पताल में मरीज़ आते हैं उनकी खिदमत भी क्या करें। आप पिछले 1 साल उठा के ये आप दो बातों को मिक्सअप तो ना करें। एक मिनट नहीं, दो बातों को मिक्सअप ना करें, आज के वाक़े पे रहे। मैं आज के वाक़े पे आता हूँ ना, इसी वाक़े से पहले मैं कह रहा हूँ, इस डॉक्टर इसी PIC और इस अस्पताल के अंदर कितने मरीज हैं जो इनके तशद्दुद का निशाना बने हैं। वो आपके भी बढ़ रहे हैं ना। कल आप लोगों ने 1 मिनट ना यहीं पे बात सुनिए, 1 मिनट इसलिए कि बात से मैं एग्री नहीं करता ना, मेरी एक अर्ज सुन ले 1 मिनट। कल आप लोगों ने हड़ताल कर दी है और किसी यानी आप जो है ना कोर्ट में नहीं जाएगा कोई वकील, ठीक है ना? तो क्या इतनी आप में अखलाकियात हैं कि जिन क्लाइंट से आपने फीसें कल की ली हुई हैं वो वापस कर दें? मेरी बात सुने, मैं वो तो नहीं करेंगे ना। दोनों चीजों को आप गवर्नमेंट ना करें ना। डॉक्टर सरकार से तनख्वाह लेते हैं, वकील सरकार से तनख्वाह नहीं लेता है। वकील अपने क्लाइंट का केस लड़ता है और केस से जाके लेता है। डॉक्टर साहब ने जो माशाल्लाह एडवोकेट जनरल तो लेता है, लेता होगा माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ने जो तकरीर की है, यही जज्बाती तकरीर, मैं इनको ये कहता हूं कि जो अस्पताल के अंदर मरीज आता है, मैं हजारों फुटेज दिखा सकता हूं जिसके अंदर मारते हैं। क्या ये मसीहा बने हुए हैं कि ये जो 4-5 वकला साहबान वहां अस्पताल में गए थे उनको इन्होंने मारा, जिस तशद्दुद का निशाना बनाया, वो वीडियो नहीं दिखाएगा मीडिया बैठ के। उस वक्त क्या इनकी नहीं, आप मुझे दें, मैं अभी दिखाऊंगा। मैं देता हूं, आप मुझे एक मिनट आप मुझे दें, मैं देता हूं, मैं अभी दिखाऊंगा वो वीडियो, मैं आपको दिखाता हूं। और प्रॉब्लम एक और है जी सर। आमिर साहब, अगर मैं आपके साथ कोई बुराई करता हूं कोई भी, तो क्या उसका जवाब बुराई होगा? नहीं, मैं नहीं कहता बुराई हो, लेकिन मैं आज जो 6 लोग फौत हो गए, मैं अल्लाह उनको जगह दे, मेरी एक अर्ज और उसके उनके लवाहिकीन को ये बताएं, उनके लवाहिकीन को ये बताएं, मेरे पास वो फुटेज भी मौजूद है बाय द वे जहां पे वकील को भी मार पड़ी, ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम एक और है, मैं कह रहा हूं 2 wrongs विल नॉट मेक 1 right, मैं ये कह रहा हूं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन मैं बात सिर्फ अभी जवाब दे रहा था। मेरे डॉक्टर साहब ने बड़े जज्बाती, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मैदान बने, नहीं, मैं मैदान बनने की बात नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर साहब की बात का जवाब दे रहा हूं। मैंने पहले ही बात की है कि वहां अगर कोई तशद्दुद हुआ है या कुछ हुआ है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, मैंने पहले कहा है। लेकिन आपने 7 वीडियो में ये नहीं देखा है कि छत के ऊपर से पत्थर कौन फेंक रहा है, ये बातें नहीं दिखाई गई। एक मिनट दिखाया, अभी नहीं, अभी दिखाया ना, आपने नहीं देखा पूरा दिन मीडिया में। नहीं, एक सेकंड अभी हमने दिखाया, बाहर गए, लेकिन आप बाहर से खड़े होकर फायरिंग करें नहीं, और आगे से ऊपर से छत से पत्थर भी ना फेंकें। जो अनसर हैं, जो अनासिर हैं, वो साइड पे होंगे, वो अनासिर जो होंगे हम उनकी मजम्मत करते हैं और उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। जो चीज गलत है, उनके बार के लाइसेंस सस्पेंड करेंगे उस बंदे का जो पिस्टल लेके आया था। सस्पेंड ही होता है, उसके बाद कैंसिल नहीं होगा। पहला वर्ड सस्पेंड क्या है, जब कानूनी बात पे चलेंगे पहले सस्पेंड होगा, बाद में उसको सुन के क्या चीज थी, वो वकील भी है कि नहीं है। फयाजुल हसन चौहान साहब से 1 मिनट, मुझे तो कोई मोहब्बत नहीं है, लेकिन मेरी सिर्फ एक मिनट, मुझे फयाजुल हसन चौहान से तो कोई मोहब्बत नहीं है, कोई रग़बत नहीं है, लेकिन जो उनके साथ हुआ क्या वो सही है? नहीं, देखिए जी, फयाजुल हसन चौहान साहब माशाल्लाह, मुझे नहीं पता कि उनके वकीलों ने मारा है या वहाँ जो सिविल कपड़ों में लोग थे वो नून लीग के लोग भी हो सकते हैं, जिनके बारे में हर रोज बैठ के टीवी पर नहीं क्या कुछ कहते हैं, कभी मेगा के बारे में क्या कुछ कहेंगे, कभी किसी के बारे में क्या कहेंगे, उनके अल्फाज से भी किसी की इज्जत महफूज नहीं रहती है। जिस दिन गरीब उठ गया ना इस मुल्क में, किसी ने बदला लिया, वो भी फिर आपको और मुझे देखेगा, वो ये नहीं कहेगा हम कौन है। किसी ने उनसे बदला लिया होगा, उसमें आप वकला पे ना देखिए, उनके साथ 5-6 लोग ऐसे हैं जो सिविल कपड़ों में उनका आया, पता वो कौन लोग थे। लेकिन मेरी जो बात थी वो आपने बात सुनी नहीं है पूरी उसके ऊपर, कि ये जो इशू है उसके ऊपर आप कहते हैं ये गेट के ऊपर गए हैं, क्या वहां गेट के ऊपर जाने के बाद पथराव हुआ है? आपने वो वीडियो नहीं दिखाई जिस वीडियो के अंदर वकला अंदर से एम्बुलेंस आ रही है, सारे एक साइड पे एम्बुलेंस को लेके जा रहे हैं, वो तो मरीजों का ख्याल कर रहे हैं, वो वीडियो पूरे दिन नहीं दिखाई जाएगी।
لیکن ویڈیو وہ سارا دکھائی گئی میڈیا آپ کے جس کے اندر اگینسٹ گئی ہے جی سارا میڈیا آپ کے خلاف ہے نہیں میں کہتا ہوں ویڈیو کے بندوں کے میڈیا ساتھ کو لڑائی کسی ہے. نے پیسے لگائے ہیں نہیں مجھے نہیں پتا کیا ہوگا نہیں ایک منٹ مجھے آپ نہیں کو پتا کیا کہنا کیا کہ اس چاہ وقت رہی ہیں گورنمنٹ کیا کرنا میرا چاہ رہی ایک ہے مطلب اور یہ وکیلوں اور مجھے ایک ڈاکٹروں سوال کو کا لڑا جواب کے دیں کہ اگر آپ نے وہاں پہ میڈیا والوں کے کیمرے توڑ دیے تو وہ کون سی فوٹیج بنائیں گے دیکھیں آپ موبائل سے موبائل چھینے آپ کے بندوں نے نہیں میں بتا رہا ہوں نا گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے عامر صاحب گورنمنٹ کیا آپ چاہتی مجھے ہے کتنے سالوں سے جانتے میں سر آلموسٹ اور کوئی نہیں تو 15 سال سے جانتا ہوں آپ نے آپ سے آج تک میں نے غلط بیان نہیں بالکل نہیں غلط بیان میں کیا آپ کو آن اوتھ بتا رہا ہوں کہ یعنی میڈیا والوں کے کیمرے توڑے گئے ان سے موبائل چھین لیے گئے آپ کی فوٹیج کون دکھائے گا دیکھیں جی فوٹیج یہ بن کے آئی ہے وہ فوٹیج دکھائی ہے نہیں وہ تو اس سے پہلے کی ہے نا جو وکیلوں کے خلاف ہے پہلے کی ہے جو وکیل نہیں اس سے پہلے کی ہے اس سے پہلے جب یہ ایشو ہوا ہے اس ایشو سے پہلے ایمبولینس آئی ہے یہ رائٹ ہے آپ عدالت میں نہیں گئے آپ سڑکوں پہ آئے دیکھیں ہم عدالت والی بات جو کرتے ہیں میرا مطلب کہ مجھے میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے عامر صاحب آپ مجھے کہتے ہیں عدالت آئی 15 دن سے یہ وقوع ہوا آپ ہے خود مجھے ریپرزینٹ کرتے ہیں میں بالکل کرتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ آپ کو عدالت سے انصاف کی امید ہے بالکل ایسی ہے وکلا کو کیوں نہیں انصاف کی امید عدالت پہ جانے سے پہلے جب ایف آئی آر ہوئی ہے ان وکلا ڈاکٹرز کے اوپر اور وائی ڈی اے اتنی ایک اس وقت انہوں نے بدماشی کی ہے انہوں نے کہا ہمیں اریسٹ کریں گے تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے چیف منسٹر ہاؤس جاتے ہیں نا دیکھیں چیف منسٹر ہاؤس بھی جگہ ہر جگہ گئے انہوں نے وہی لڑکارا کہ دیکھیں جی سی ایم ہاؤس ہے گئے بات نہیں سنی گئی آئی جی نے ان کو اریسٹ کرنا تک گوارا نہیں کیا جب ایسے حالات چلے جائیں آپ کے 4 آئی جی بدلے جائیں آپ کی چیف سیکرٹری بدلے جائیں پوری کی پوری گورنمنٹ کوئی کام نہ کرے آخر کچھ تھا اور پھر انسٹیگیشن کی ان لوگوں نے انسٹیگیشن کی دیکھیں آئے کر دی میاں صاحب پرابلم یہ ہے کہ تمام میڈیا کو کل شام کا پتا تھا کہ آج وکلا آ رہے ہیں وہاں پہ ان کی تنظیموں نے خود انفارم کیا تھا کہ جناب ہم پی آئی سی کے سامنے پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو حکومت کو بالکل بے خبر تھی ان کو آدھے گھنٹے کے بعد پتا چل رہا تھا گھنٹے کے بعد یہ مال ٹاؤن انسیڈنٹ کرانا تھا آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بشر بھائی بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ آج کا دن جو لاہور میں اسپیشلی اور پنجاب اور پاکستان کی تاریخ کا تاریخ دن ہے اس میں تو کوئی شک نہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی ہوا وہ بڑا غلط ہوا وکلا نے آج جو کیا کیمرے کی آنکھ نے بھی دیکھا ادروائز بھی دیکھا اب کل کو ایک غریب آدمی کو اگر فرض کرے انصاف نہیں ملتا ڈیو ٹو سم ریزن اس میں کئی ریزن ہیں شہادتیں نہیں ہیں شہادتی بھاگ گیا تو کیا کرے وہ اپنے سارے گاؤں کو اکٹھا کر کے عدالت کے اوپر میں نے وہی کہا نا اور ڈریں اس کی تعداد بہت زیادہ ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں ڈاکٹر بیٹھے ہیں پولیٹیشین بیٹھے ہیں وکلا بیٹھے ہیں آپ ایز اے اینکر پرسن بیٹھے ہیں یہ کیمرے والے ہیں دوسرے دوست بیٹھے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اس معاملے کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے یا اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے میں دائیں کی بات سن رہا ہوں تو کنڈیم کرنے کو تیار نہیں ہے میں بائیں کی بات سن رہا ہوں تو وہ چیخ رہے ہیں اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ برداشت کا مادہ سوسائٹی کے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے اور دو جو آج پہلوان تھے انہوں نے اپنی چدراہٹ قائم کرنے پہلے ایک نے کرنے کی کوشش کی معذرت کے ساتھ پھر دوسرے پہلوان نے اپنی چدراہٹ قائم کرنے کی کوشش کی یہ چدراہٹ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے کیا بار کے اندر جو اچھی جگہ پر پیش ہوتا ہے وہ بھی وکیل ادھر تھا میں معذرت سے سوری مائنڈ نہیں کرنا اس چیز کا جو ینگسٹر تھے وہ آئے اور انہوں نے آگے جو غدر کیا اور اس میں خواتین بھی وکلا تھیں آپ کی ٹی وی پہ ابھی میں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کیا آپ سمجھتے ہیں مریض جو دل کا مریض ہے وہ تو کچھ سیکنڈ کا بیچارہ یا آر ہو گیا یا پار ہو گیا وہ تو سیکنڈ کی گیم ہوتی ہے جب آپ اس کو اندر نہیں لے جا سکتے یا جو آلریڈی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جس کو ڈاکٹر چیک کر رہا ہے اس کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے بچنا ہے نہیں بچنا اور وہاں پر جو آ کے انہوں نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہے یہ ظلم ہے بجائے اس کے ہم اس کو شرمندگی اس پہ ظاہر کریں ہمیں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہیے اگر فرض کریں میری کمیونٹی اب مجھے بات بتائیں فیاض الحسن کا کیا قصور ہے اس کا مطلب ہے اگر ایز اے منسٹر اچھا ہم 4-5 منسٹر اکٹھے تھے کسی جگہ پر کوئی ڈسکشن تھی اس کے بعد اٹھے وہ ادھر چلے گئے میں نے کہا یار میں ذرا نماز پڑھ کے تو میں ہمیں پرچی آئی کہ کوئی اس طرح مسئلہ ہوا تو میں نے کہا یار میں نماز پڑھ کے آتا ہوں اگر فرض کریں میں گیا ہوں یہی سلوک ہوگا یہ کون سی انسانیت ہے اگر عدالت کورٹ کے اندر ان کی مرضی کا ہو جائے وہیں پر جو سلوک ہوتا ہے سب کو پتہ ہے پولیس کے ساتھ کیا ہوتا ہے عدالت کے پریمیسز کے اندر حالانکہ وہاں پہ وکلا کا پریمیسز نہیں ہے وہ جج کا پریمیسز اچھا آپ مجھے ایک سوال کا تو اب میں اس کے مزید
جب آپ نے آج وکیلوں کو گرفتار بھی کر لیا باقیوں کو بھی کریں گے, کل پیش کون سی عدالت میں کریں گے؟ سر دیکھیں گزارش سنیں, حکومت کسی آئین اور قانون کے تحت گرفتار بھی کرے گی, آئین قانون کے تحت عدالت میں بھی جائے گی, اور جو دفعات لگتی ہیں ایک منٹ بشر بھائی, چیف جسٹس پاکستان جو موجود ہیں انہوں نے پچھلے دنوں ایک فیصلہ دیا اس کے اوپر دہشت گردی کا کہ کن پہ دفعات لگتی ہیں نہیں لگتی, وہ فیصلہ انہوں نے ڈیٹیل میں لکھا ہوا. تو کیا ان پہ دہشت گردی کی دفعات لگیں گی اب؟ سر بالکل لگنی چاہیے. نہیں لگیں گی کہ نہیں لگنے چاہیے. گزارش یہ تو آج آپ کو رات کو پتہ چل جائے گا نا جو ہوگا, جو حکومت بیٹھی ہے, حکومت نے دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے, وہ آپ کو ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. لیکن یہ کسی دہشت گردی سے میرا کم سوال ہے نہیں کہ ہے. کل عدالتیں بند ہیں تو اس کا مطلب ہے حکومت بھی کل چلان نہیں پیش کر سکے گی؟ نہیں چلان نہیں, پہلے چلان والا تو ابھی کام نہیں ہونا, ابھی تو مختلف پروسیس ہے, ابھی تو یہ کہیں گے, ابھی تو انویسٹیگیشن ہونی ہے, پھر آگے سارا پروسیس چلنا ہے. جو ملزمان ویڈیو میں نظر آئیں گے, ڈفرینٹ ویڈیوز کو اکٹھا کیا جائے گا, ثبوت آپ کی پی آئی سی کی اپنی جو اس کے کیمراز ہیں ان کے ذریعے لیا جائے گا. روڈ پر سیف سٹی کے حوالے سے جو کیمراز لگے ہوئے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جیل اگر روڈ آپ پہ لگے پہلے دن ماڈل ٹاؤن کے اوپر ایکشن کر لیتے نا تو یہ دن آپ کو نہ دیکھنا پڑتا. میرے مہمان میرے ساتھ ہی ہیں, ایک بعد آتے ہیں. یہ واچنگ کرا سچ, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ کو میں بتاؤں کہ وکلا گردی کی ایک تاریخ ہے. 8 اپریل 2008 کو ڈاکٹر شیر افغان خان نیازی اپنے رشتہ دار وکلا سے ملنے کے لیے مزنگ روڈ پر ایک لا چیمبرز پہنچے تھے. اسی دوران چند وکلا چیمبرز کے باہر پہنچ گئے, نعرے بازی کی, اور بعد میں انہوں نے چیمبر کو باہر سے تالا لگا دیا. اسی دوران وکلا کی ایک بہت بڑی تعداد چیمبر کے باہر پہنچ گئی. انہوں نے انڈے اور ٹماٹر اٹھا رکھے تھے اور بار بار اعلان کر رہے تھے کہ وہ یہ سامان ڈاکٹر شیر افغان خان نیازی پر برسانے کے لیے آئے. شیر افغان خان نیازی کو وکلا نے بدسلوکی کا نشانہ بنایا. ان کے سر پہ جوتا مارا گیا, گریبان سے پکڑ کے گھسیٹا گیا. 4 گھنٹے تک انہیں ایک کمرے میں محبوس بھی رکھا گیا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب گئے تھے وہاں پہ اور وہ کسی طرح ان کو چھڑا کے آئے تھے. 5 مئی 2012 فیصل آباد میں ایک وکیل نے مقدمے کا فیصلہ حق میں نہ دینے پہ جج صاحب کے اوپر جوتا مار دیا. فیصل آباد کے ججز نے عدالتی کام چھوڑ دیا جبکہ متعلقہ وکیل کی رکنیت معطل کر دی گئی تھی. اس وقت 10 مئی 2012 لاہور میں وکلا نے ایک بار پھر پولیس اہلکار کو تشدد کا نشانہ بنایا اور پولیس اہلکاروں پر مبینہ طور پر تشدد کا واقعہ لاہور کی سیشن عدالت میں اس وقت پیش آیا جب لاہور کا ایک سب انسپیکٹر امتیاز والا ایک مقدمے میں عدالت کے سامنے پیش ہوا اور عدالت کے روبرو اس نے چوری کے مقدمے کے ایک ملزم کو بے گناہ قرار دے دیا. 11 جون 2014 کو لاہور کی سیشن عدالت میں وکلا نے ججز کو بھی نہیں بخشا اور سیشن جج خلیل احمد چودھری کی کار توڑ دی, جبکہ عدالت کے کلرک آف کورٹ کا دفتر تباہ کر دیا. اور جھگڑا اس وقت شروع ہوا تھا جب عدالتی مجسٹریٹ نواز گوندل نے 2 وکیلوں کی ضمانت مستقل کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس پر وکلا نے لاہور کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو ان کے کمرے میں بند کر دیا. 26 مئی 2015 ثانیہ ڈسکا کے خلاف احتجاج میں شریک وکلا نے قانون ہاتھ میں لے لیا اور پولیس والوں پر تشدد کیا. 20 فروری 2018 ہائی کورٹ میں داخلے سے قبل تلاشی کیوں لی گئی, وکیل نے پولیس اہلکار کو تشدد کا نشانہ بنا دیا. 5 ستمبر 2019 لیڈی کانسٹیبل فائزہ نواز کو احمد مختار نامی وکیل نے اس وقت تشدد کا نشانہ بنایا تھا جب وہ اپنی ڈیوٹی پر مامور تھیں, اور اس واقعے کا نوٹس لیتے پولیس نے ایڈوکیٹ احمد مختار کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ تو درج کر لیا تھا, تاہم ملزم نے عدالت سے رجوع کر کے ضمانت پر رہائی حاصل کر لی. 30 اکتوبر 2019 شکر گڑھ کی کچہری میں لڑکی پر تشدد کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے 3 وکلا کے خلاف مقدمہ درج کیا. یہ تو چند چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں جو کے ساتھ ہوا یا میڈیا نے کیا میں آپ کو وہ ساری باتیں نہیں بتا رہا, بٹ یہ فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ ہم سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. میڈیا گردی بھی ہوتی ہے, وکلا گردی بھی ہوتی ہے اور ڈاکٹر گردی بھی ہوتی ہے, تینوں بھی ہوئی ہیں اور ہر دفعہ ہر ایک جو ہے وہ بے قصور نہیں ہوتا. لیکن آج کے دن ہم اگر یہاں پہ سائیڈز لیں گے تو عامر بھائی صرف انسانیت مرے گی اور کچھ نہیں ہوگا. مشیر بھائی, میں نے آپ نے بڑی اچھی الفاظ کہے کہ وکلا کے ساتھ آپ نے ڈاکٹر گردی بھی کہہ دیا اور میڈیا گردی بھی کہہ دیا. اگر اس طرح کی باتیں ہم من حیث القوم یہ کہنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں ہم اپنے معاشرے کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں.
تاکہ اپنے ہم بھی ذمہ دار ہیں نا, ہم بھی بدماشیاں کرتے ہیں. ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں اور ہمیں اپنے معاشرے کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو اپنی صفوں کے اندر کالی بھیڑوں کا تدارک کرنا پڑے گا, چاہے ہم وہ وکیل ہوں. لیکن آپ میڈیا کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے, میڈیا والے اکٹھے ہوں گے وہ ہم لوگ کریں گے, یہ ڈاکٹروں کے اوپر یہی کریں گے نشاندہی, آپ جو ہے وہ وکیلوں کی کریں گے نا. بالکل ایسے ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں بشیر بھائی, ہم نے پچھلے کوئی آلموسٹ 1.5 سال کے اندر کوئی 300 سے 400 FIR دی ہیں جو کہ فیک لائرز کے اوپر. اب پرابلم یہ ہے کہ کالا کوٹ اور ٹائی پہن کے وہاں کورٹس کے اندر لوگ آ جاتے ہیں اور ان کے اوپر ہم نے FIR دی ہیں اور وکیل اندر جیلوں میں, وکیل تو نہیں وہ جو لوگ تھے, ہم نے تدارک کرنے کی کوشش کی ہے, اپنی کالی بھیڑوں کو نکال رہے ہیں, لیکن اس میں پھر بھی اگر کچھ لوگ رہ جاتے ہیں وہ نہیں مان, وہ ہنس رہے ہیں. میاں صاحب بھائی ہیں, میاں صاحب ہنس رہے ہیں. میں اور بات کرنا چاہ رہا ہوں. عامر ایک جی عامر سر, گزارش یہ ہے, کالی بھیڑوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے. وہ تو جو نقلی فیک ہے وہ تو آپ کے جسم کا حصہ ہی نہیں ہے, آپ کی بار کا حصہ ہی نہیں ہے, ان پہ 400 کے 800 دیں. نہیں وہ یہی ہے نا. گزارش سنیں نا سر, میری گزارش سنیں. بات یہ ہے, ملتان کا بھی تو واقعہ ایسا ہی تھا نا عامر صاحب. سر میں آپ اس وقت بار میں بھی تھے نا, ایشو کیا سر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میری عرض سنیے. کوئی اور بات کی تھی مجھے اصل میں 2 باتیں سر میری عرض سنیے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک منٹ عامر بھائی کو میں ایک بات سمجھا دوں. اگر یہ PIC کو آج ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کل خدا نخواستہ ان کی NGO نہیں ہے اور یہ کہیں نا کہ میں نے PIC میں نہیں کرانی, تو اس کا مطلب ہے تمام ڈاکٹرز چور ہیں, تمام ڈاکٹرز کرپٹ ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر ان کو اپنی اسپتال پہ فیتھ نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ کو اپنی عدالتوں پہ فیتھ نہیں ہے اور آپ سڑکوں پہ آ جائیں اور پتھر زنی شروع کر دیں, تو پھر عدالتوں کا استحقاق آپ مجروح کر رہے ہیں, میرا یا ڈاکٹرز کا نہیں. اپنے ادارے کو تباہ کر رہے ہیں نا. میں اس کو آپ جواب دیتے جاؤں. میں اب ہر سسٹم کے اندر جب کوئی FIR ہوتی ہے یا کوئی ایشو ہوتا ہے, اس کی پہلی انویسٹیگیشن کرتی ہے پولیس چلان جمع کراتی ہے اور اس کے بعد پھر جا کے عدالت فیصلہ کرتی ہے. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا ایک خاتون نے سیال کوٹ میں جا کے ایک بندے کو مار دیا کیونکہ اس کو عدالت نے بری کر دیا تھا, اور عدالت نے بری اس بات پہ کیا تھا کہ پولیس انویسٹیگیشن غلط تھی. سیم اس کیس میں بھی اس طرح ہوا ہے کہ جب ایشو ہوا ہے تو پولیس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, انتظامیہ نے اپنی پوری ذمہ داری نہیں کی, اور معاملے کو بڑھا کے جہاں تک لیا ہے کہ اس کے ریئیکشن میں ریٹیلیشن کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک اپنی دی ویڈیو وائرل کی, اس ویڈیو وائرل کی چاہے وہ پہلے کی ہو, اس وائرل کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی, اس کے اوپر بتائیں کہ اس گورنمنٹ نے کیا کارروائی کی ہے, کیا اس کے خلاف کوئی FIR ہوئی ہے, کیا اس کی انویسٹیگیشن پہ اس کو پکڑا گیا ہے. وہاں سے وکیل چلے ہیں, یہ کہتے ہیں سول کورٹ سے, اور PIC تک آئے ہیں. سر جی آپ کا نظام جو ہے نا بڑا کمزور ہے. ایک منٹ مان لی, میں تو آپ کی سائڈ پہ آ گیا. مبشر بھائی میری ایک بات سنیں, بجائے اس کے کہ جو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے جہاں پر اموات واقع ہوئی ہیں, ہم کنڈیم کرنے کے, میں معذرت چاہتا ہوں اس بھائی سے کہ یار آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. نہیں میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, سن تو لیں لیکن میں سر میری عرض سن لیں, میری عرض وہ غبار نکال رہی. سر غبار نہیں, دیکھیں سر میری بات سنیں, پہلی بات ہی مذمت کی ہے اگر غلط کیا ہے. سر میری بات سنیں, یہ ریاست کا ایک ادارہ ہے, اگر آپ کے گھر پہ کوئی 100 بندہ جا کے اس طرح کرے گا, آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا, مجھے یہ بتا دیں. پرابلم ایک اور ہے, میں ذرا یہاں پہ لیکن یہ ادارہ ہمارا ہے, ہمارے نہیں ہے, آپ کا ادارہ نہیں ہے, آپ کا ادارہ نہیں, ہمارا ادارہ تھا, ہمارے ادارے کے 4 وکیل گئے وہاں تشدد کو نشانہ بنایا اور گورنمنٹ سوئی نہیں. کیا وہ جگہ ان کی تھی؟ ایک سیکنڈ سر نہیں, وہاں کیا پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ مسیحا کے پاس کوئی جائے علاج کرانے کے لیے, کوئی دوائی لینے کے لیے, اور وہاں اس کو زدوں کو نشانہ بنائے؟ پوری دنیا میں کہیں ایسا کوئی ہمارے ایسوسیٹ کا 3 دن پہلے 4 دن پہلے اس کو بدماشوں کے گروپ نے مارا پیٹا اور ہیڈ انجریز بھی ہوئیں. 1 منٹ, اور وہ اس کو لے گئے, یہ راؤ ویس وغیرہ سارے شعیب وغیرہ مل کر اس کو جنرل ہاسپٹل لے گئے. جب پھر گھنٹے کے بعد میں بھی پہنچا وہاں پہ, تو میں ڈپٹی MS کو میں ملا, تو میں نے کہا آپ اس کو دیکھ نہیں رہے. اس نے کہا سر ایمرجنسی میں ہے, 50 لوگ ایمرجنسی میں ہیں, اس کو بھی دیکھا ہے اور ہم ہر ایک کی انجری کے مطابق اس کو پرائیورٹائز کر رہے ہیں. میں اور آپ ہم آؤٹ سائڈرز ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ابھی اس کو دیکھ کے ہٹ گیا تو اب کیوں نہیں ہے وہاں پہ. دیکھیں اب آپ کو میں بتاتا ہوں, اس کی ایک تاریخ ہے چھوٹی سی, اور اس میں حکومت کا بہت کوتاہی ہے, نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی بلکہ نون لیگ کی حکومت کی بھی بڑی کوتاہی ہے. وہ کیا ہے, میں آپ کو ناظرین کچھ باتیں بتاؤں کہ سب سے پہلے YDA جب بنی تھی اور YDA جب فعال ہوئی تھی تو اس وقت اس کے صدر تھے ڈاکٹر حامد بٹ, اور اس وقت YDA نے پہلی باری 78,000 ڈاکٹرز نے پورے پنجاب میں ہڑتال کی, اور بیسیکلی ان کی ہڑتال جو تھی
وہ اس بنیاد پہ تھی کہ وائی ڈی اے کو یا ڈاکٹرز کو پنجاب میں, یہ پاکستان میں نہیں ہوتا تھا بلکہ پنجاب تو دور کی بات ہے, کوئی سروس سٹرکچر نہیں مل رہا تھا. یعنی اس وقت سروسز ہسپتال کا جو میڈیکل آفسر تھا اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا جو میڈیکل آفسر تھا, میرے ڈرائیور سے کم اس کی اس وقت تنخواہ تھی, اور اس کے ورکنگ آورز جو تھے 16 سے 18 گھنٹے تھے, اور وہ ہاسپٹلز میں ہی اکثر سونا پڑتا تھا. اب جب وہ ڈیمانڈز کرے تھے, حکومت ان کو ایک لالی پاپ دیتی تھی, دوسرا لالی پاپ دیتی تھی, اور ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوا, اس جگہ پہ جھوٹ بول بول کے ان کو لے آئے کہ جہاں پہ وہ پروٹیسٹ کریں. جو دوسرا بڑا پروٹیسٹ وائی ڈی اے کا ہوا تھا وہ سرسز ہسپتال کے باہر ہوا تھا, جس میں انہوں نے بھوک ہڑتال وغیرہ بھی کی تھی. اور وہ بھوک ہڑتال آج لوگ بھول گئے ہیں, اس لیے کی تھی کہ سرکاری ہسپتالوں کے اندر میاں شہباز شریف کی حکومت میں غیر معیاری ادویات دی جا رہی تھیں, جن سے لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی تھی, اور ڈاکٹرز یہ کہتے تھے کہ ہم ان دوائیوں کو لوگوں کو پرسکرائب نہیں کر سکتے, ہم ان کو نہیں دیتے, اور ایک ایک بسترے پہ 3-3 4-4 مریض بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ایک انکیوبیٹر جو ہے اس میں 4-4 بچے پیدا ہونے والے ہیں. یہاں پہ جب بچہ مر جاتا ہے تو وہ ڈاکٹرز کو مارتے ہیں, وہ نرسز کو کہتے ہیں کہ جی بالکل پیشنٹ ہمارا ٹھیک تھا, نرس نے ٹیکہ لگایا, اس کے بعد پھڑک پھڑک کے مر گیا. بیسیکلی اب میاں صاحب نے آ کے کہا کہ یہ گورنمنٹ امپلائیز ہیں, یا جیسے عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ امپلائیز ہیں, ان کو تنخواہ ملتی ہے. میں آپ کو حاشا للہ ایک بات بتاتا ہوں, اگر آج آپ کو میں ایک ڈاکٹر کی تنخواہ اور مراد اگر آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو شرم آئے گی. آپ کو شرم آئے گی کہ اس ملک کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے اس کو ہم کتنا ایل ٹریٹ کرتے ہیں. میاں صاحب ایک بات تو صحیح ہے نا, پھر کیا یہ گورنمنٹ امپلائیز ہیں؟ مجھے ہاں یا نا میں جواب دیں. یس ان کے بھی گریڈز ہیں. یپ. تو پھر آپ کے جو سیکٹریز ہیں ان کے یا ڈی ایم جی والے ہیں ان کے اور ان میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ پوچھیں ان سے. آپ بتائیں نا. سیلری کتنی ہے سر آپ کی ایم او کی؟ سر ایم او کی سیلری ہے آپ کو پتہ, سارے پرکس اینڈ پریویز ڈال کے جی بتائیے. ایم او کی سیلری ہے آپ کو پتہ ہے کہ ثاقب نشاط صاحب نے بڑھائی تھی, اسپیشل اس کا پے کمیشن بنایا تھا. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, ایک سیکنڈ. آپ کو 27 کنال کے جن کو آپ نے گھر دیے ہوئے ہیں, جن کو 8 گاڑیاں دی ہوئی ہیں, آپ یہ نہ مجھے کہیں کہ ایک جیسا ہے. حکومت کا بھی یہ کام ہے کہ سب کو ایٹ پار ٹریٹ کرے. جن کو زیادہ تر اگر آپ سول سروس میں دیکھیں نا تو ڈاکٹروں کا جو ایک چنک ادھر سے نکل کے ادھر آتا ہے نا, وہ جن کو یہ سروس پسند نہیں آتی وہ ادھر چلے جاتے ہیں. دیکھیں گزارش میں کیوں جاتے اس لیے نہیں ایک منٹ میاں صاحب ایک بات تو بتائیں نا, آپ کے بھی بچے. آپ ڈپٹی سیکرٹری کی ڈپٹی سیکرٹری کی جو سٹارٹ میں آتا ہے ڈی ایم جی گروپ کا یا پیس گروپ کا, کیا ہو گیا آپ کو؟ خیریت ہے؟ اوکے. ڈی ایم جی گروپ کا اور جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا آتا ہے اس کی ایم او کی سیلری کا ذرا پوچھیں کتنی ہوتی ہے. پوچھیں ایم او کی سیلری کیا ہے؟ سر چھوڑیں, ثاقب نثار صاحب نے ضرور فرمایا ہوگا, ہم دوسری بات. میاں صاحب سن لیں, ابھی بھی کام ہے ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ہمارا پروفیسر 21ویں گریڈ کا, اس کی جرت نہیں ہے کہ ڈپٹی سیکرٹری کے ملازم کو پروٹوکول نہ دے. ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے, میں یہ ڈیفرنس بتا رہا ہوں, ہم بات ہی نہیں کر رہے. امپورٹنس کی ڈیفرنس بتا رہا ہوں. ابھی بھی جو ہاسپٹل میں آتا ہے اس وقت آپ کی ہوتی ہے, جب اس کے دفتر میں جاتے ہیں اس کی ہوتی ہے. جب آپ کے دفتر میں آتے ہیں آپ کی امپورٹنس ہوتی ہے, جب میرے کوئی دفتر میں آتا ہے میری امپورٹنس ہوتی ہے. سر ہر بندے نے اپنا قلعہ بنایا. بڑے سیاستدان ہیں. نہیں سر, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جب میں ریالٹی تو یہی ہے, اگر میں ہاسپٹل میں جاتا ہوں تو میں ڈاکٹر صاحب کے پیچھے پیچھے ہوتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بات کریں نا, جب ڈاکٹر صاحب میرے دفتر میں آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب میرے ابھی چند مہینے پہلے جو ثاقب نثار کر کے گئے ہیں نا, اس کو پچھلے 10 سال کے اوپر نہ لگائیں. ایک منٹ میری یاد سن لینا. وہ بھی نہیں دی مبشر بھائی, ابھی پوری ایک منٹ, میں آپ کو ایک اور بات کہنی ہے. آپ بھی ماشاءاللہ دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی, میں آپ سے بالکل ایگری نہیں کرتا جو آپ نے اوپننگ سٹیٹمنٹ دی, اور میں نے جان کے آپ کو ابھی تک دوبارہ موقع نہیں دیا. میں یہ بات کہنا چاہتا تھا آپ کو کہ دیکھیں ڈاکٹرز ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور ہم یہ اعتراف کر رہے ہیں. آپ ہم تینوں سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں شفا دی ہے, آپ کے ہاتھ میں موت سے لڑنا آپ کو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو ہنر دیا ہے. آپ لوگ اگر ہتھیار پھینک دیں گے, یعنی ان سینس کہ میں لعنت بھیجتا ہوں, میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں, اور پڑھے لکھے بچے اس طرح بات کریں گے, میں اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو کیسے کہوں گا کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے, ٹھیک ہے, اس معاشرے کا تم نے سب سے باعزت شہری بننا ہے. یہ آپ کو بھی ابھی دیکھنا ہے. میں آؤں گا آپ کے پاس لیکن ایک بریک کے بعد. یو واچنگ خرا سچ, ٹیک اے بریک.
वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, सारे मसलों का हल है, लेकिन हर मसले का हल जो है ना टेबल के ऊपर है। अगर आप जज्बाती हो जाएंगे ना तो हल नहीं होगा। बशर भाई, सबसे पहले मैं अपने जो लायर मेरे मोहतरम हैं, मुझसे बड़े हैं, ठीक है, मैंने मोहतरम ही कहूँगा, काले कोट की हमेशा इज्जत नहीं, वो हमारा भाई है, हमारा भाई है। हाँ। बड़ा बात ही नहीं है। इन्हें मैं कहता चलूँ कि पीआईसी के अंदर जो वकला की लड़ाई हुई थी वो दर्जा चहारम के लोगों के साथ हुई थी। मैं एक प्रोग्राम के अंदर आसिम चीमा साहब के साथ बैठा हुआ था। छोड़ दें जी आसिम चीमा साहब को, जो उन्होंने दिखाया आपने। सर सुने, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इसके अंदर यंग डॉक्टर्स नहीं है। चलें, इन्होंने यंग डॉक्टर्स की वहाँ मैं कहता हूँ डॉक्टर तो थे पगड़ी ना। यहाँ भी उतार दी। नहीं, चले, कभी नहीं। एक मिनट मैं आपको फर्क बता दूं। नहीं, मैं आपको फर्क डॉक्टर्स बताता थे ही हूँ। नहीं। नहीं, डॉक्टर साहब गलत बात है उसकी। कमरे में बंद एक करके मिला- मिनट मारा है आमिर उनको साहब, डॉक्टर एक मिनट। सर। मैं जब कोर्ट में जाता हूँ ना, मुझे कसम से ये नहीं पता चलता कि प्रोसिक्यूटर कौन है, डिफेंस काउंसिल कौन है, वो फलां डिफेंस वो है। जब मैं अस्पताल में जाता हूँ तो मुझे नहीं पता ये पैरामेडिक स्टाफ है कि लैब टेक्नीशियन है कि ये डॉक्टर है जिसने वाइट कोट पहना। देखें, वो गलती हो सकती है कि मैंने अगर किसी और का नाम लगा दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि वो इंसिडेंट ही नहीं हुआ। मुबशर भाई, ये अपनी नौयत का एक लहदा वाक़या है। मुझे एक एग्जाम्पल निकाल के दे दें। लड़ाई झगड़े सब कुछ होता होगा, मार कुटाई होती होगी, कत्ल होते होंगे। मुझे एक एग्जाम्पल निकाल के दे दे जिसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर अटैक हुआ हो इस तरह। अच्छा, मुझे पूरी पहले ये दुनिया के बताएं, अंदर। आप लोग हम इसे हेल्थ डाइल्यूट नहीं कर मिनिस्टर सकते। यास्मीन राशिद का इस्तीफा क्यों डिमांड करें? मेरे तो अपने रीजन से, आपके क्या हैं? उसको कमरे में बंद करके किया है। आज जब वो आई हैं उनको कमरे में बंद करके उनको मारने लगे थे, उनका इस्तीफा मांग रहे थे। ये नहीं, क्या मार- issue है? अच्छा, सर, मारने लगे थे और क्या अच्छा, करने लगे मुझे थे? वो लगता है कि बहन मैडम है हमारी। यास्मीन राशिद तो ये नहीं कह रही। मैडम यास्मीन राशिद हमारे साथ बैठी हुई थी ना। दरवाजा हमने तोड़ने की कोशिश कर रहे थे बात और ठीक है किसी हद तक। मैं आतिफ भाई, ये बात तो किसी हद तक ठीक है। जो मुझे इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपस से डायरेक्ट मैंने बात नहीं की, पहले तो उसे अंदर नहीं आने दिया जा रहा, हालांकि वो अब वो किसके गेट लिए पे आ रही थी, थी। वो गेट अच्छा, पे लगा थी। रहे थे। उसकी रीजन थी। मैडम यास्मीन राशिद हमारे साथ बैठी रही हैं। आप मैडम यास्मीन राशिद से पूछें कि क्या उन्हें वहाँ इज्जत से बैठाया गया था जो आप कह रहे हैं, या मालूम नहीं था, ऐसी कोई चीज़ नहीं। मिनिस्टर हैं यार, मेरे साथ बैठी हुई थी ना, मेरे साथ बैठी हुई थी मैडम। मुतलका अच्छा, अब बात बड़ी बिल्कुल- बहन है सबसे पहले, बिल्कुल, हमारे टीचर भी हैं, इख्तिलाफात टीचर हैं। भी हैं सर, हमारी उनको प्रोफेसर टीचर भी है, उनकी कुताही है। गेट से उनकी कुताही एंटर है। नहीं होने, ताला मारा हुआ है एक गेट। मिनट, उनकी कुताही की वजह से सर हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। मसलन हमारी पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी बिल है वो बना हुआ है, उसको रिजेक्ट किया राजा बशारत साहब ने। आज अगर सिक्योरिटी तो बिल बना इस्तीफा होता- बुशारत साहब का मांगे। सुनिए सर, हमारे क्या- हकूक की जंग मुझे नहीं लड़नी है। explain करें ना, हमारे हकूक की security जंग का- तो मैडम ने लड़नी है ना। राजा बशारत साहब वजारत कानून है, अच्छा जी, उनके सामने मेरी एक सजेशन है। ये 40 मिनट के प्रोग्राम में तो ये सब कुछ इसका सोल्यूशन नहीं होना ना, लेकिन एक अगर हम अपने चैनल की, आप टेलीविज़न की सर्विसेज आपको देते हैं दोनों को, मैं आप चैनल की तरफ से मैराथन ट्रांसमिशन करवा सकता हूँ कि वकला भी हों, डॉक्टर्स भी हों, हुकूमत भी हो, लेकिन सारे कुरान पे हाथ रख के ये बैठेंगे कि हम पहले मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे और सुलह सफाई के साथ निकालने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के लिए मसला हम बिगाड़ना नहीं है। बिल्कुल। तो फिर आप न्यूज़ जो है ये आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। ठीक, आप एग्री करते हैं? हम एग्री करते हैं। देखिए, हम नहीं चाहते यानी आपके कारण बार के जो बिल्कुल उधर बैठेंगे आकर शो देखिए। और आपके डॉक्टर साहब, मुबशर भाई आप पे बड़ा ज़्यादा एतमाद है। आप जहाँ बुलाएंगे और हम आएंगे, कुरान पे हाथ रख के बैठेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताएं, वो जो 7-8 की डेथ हुई है उनका कोई अकाउंटेबिलिटी होनी है? करेंगे ना। एक मिनट ठहरे, एक हालत मिनट, जंग में भी डॉक्टर अस्पताल छोड़ के नहीं एक जाते। मिनट, हम तैयार हैं। वहाँ चैलेंज एक की गई सेकंड, है। आप भी तैयार हैं? आप भी तैयार बिल्कुल हैं? तैयार। मियाँ साहब, हुकूमत पंजाब तैयार है? बिल्कुल हाजिर हूँ। मैंने देखें सर, गवर्नमेंट का काम होता है, अगर दो फ़र्ज़ करें अदारे हैं, एक हेल्थ का डिपार्टमेंट है, एक वकला का, ये भी एक अदारा है, ये भी एक पिलर है। ये आप मैं बैठा हुआ यहाँ पर गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मैं हुकूमत हूँ। मेरी तो सबसे पहले कोशिश ये है कि इनके दरमियान कोई मसला है तो उसको मैं हल करूँ। अच्छा, कल मैं जब PIC में गया किसी पेशेंट के साथ, दोस्त के साथ, तो वो टाइम कोई 3 बजे के बाद। आपके साथ कौन कौन वुज़रा आएंगे यहाँ पे पैनल? जिसको आप कहेंगे वो आ जाएंगे। नहीं नहीं, जो मसला मुतल्लिका कोई हो नहीं, ना। आप हुक्म करें। आप राजा बशारत साहब कमेटी के डन हो हेड गया, हैं, तो अगली उन- बात करें। बस आपके साथ कौन आएंगे? 3 लोग? जितने जिसको आप कहेंगे मैं सर। सबको ले आऊंगा। नहीं, आपके ओहदेदार आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ओहदेदार ना? हैं। आपके ओहदेदार बिल्कुल उधर कल का भी इस प्रोग्राम के बाद हम वक्त भी कर लेते हैं, लोगों को बता देंगे, हम यहाँ पे लाइव डिबेट कर लेंगे। ही कोई नहीं। आज प्रॉब्लम एक और है, आप दोनों को एक बात समझनी है, आप दोनों गुनाहगार हैं। अब मेरे से पूछें क्यों? कि अगर आपके अस्पताल में किसी वजह से आप एहतजाज करते हैं और कोई तीसरा आदमी उसका शिकार होता है, मैं एहतजाज की बात कर रहा हूं, मैं लड़ाई के फसाद की बात नहीं कर रहा, तो आप कसूरवार हैं।
اور حضرت آپ لوگ جب PIC سے باہر جاتے ہیں اور آپ ہائی کورٹ کے سامنے آ کے لوگوں کو روکتے ہیں یا ان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو انہوں نے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی جن سے آپ بدلے اتار رہے ہیں، تو آپ دونوں قصوروار ہیں. بالکل ایگری کرتے ہیں. اس کے بعد اس کو غلط کہنا چاہیے. دیکھیں جی، جو کام غلط ہو اس کو غلط کہیں گے تبھی ہم اپنے معاشرے میں آگے چل سر سکتے ہیں. یہ واقعہ اگر غلط بیچ نہیں میں کہیں دب تو گیا آگے ہے. نہیں جا سکتے. آج جو واقعہ ہوا ہے مار کٹائی کا ہوا ہے، آج جو واقعہ ہوا ہے وہ ٹیررزم ہوئی ہے، بربریت ہوئی ہے. ایک منٹ، اس کے جو کرنے والے ہیں ہم ان کے اوپر تو کر ہی نہیں رہے، وہ تو حکومت کا کام ہے کہ کل تک پرچے کرے گی. مجھے بڑی امید تھی مبشر بھائی کہ مجھے یہ تھا کہ میرے جذبات کو شاید کوئی ویلیو دیں گے، سر بڑے محترم ہے، لیکن انہوں نے کہا جذباتی تقریر ہے، اسے کوئی بات نہیں یار، آپ ان سے چھوٹے تو ہیں نا عمر میں. اور نہیں ڈاکٹر عاطف ایسے نہیں کرتے. دیکھیں گزارش سنیں، ہم سر ہارٹ بروکن ہیں، ہم سرنڈر کرتے ہیں. ہارٹ بروکن تو پاکستانی ہے. ایک منٹ، ہارٹ بروکن تو پاکستانی ہے، وہ لوگ ہیں جن کی ڈیتھس ہو گئی ہیں. بھائی جان ایک منٹ، ود یور پرمیشن. دیکھیں ڈاکٹر عاطف، ایک مسئلہ ہو گیا ہے، اس مسئلے کو اب ایک بندے نے کہا کہ یار میں آپ کے درمیان بیٹھتا ہوں، اس مسئلے کو اچھے طریقے سے، ہم حاضر. جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے اس سے برا نہیں ہو سکتا سوسائٹی کے اندر. یہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، جہاں پر جو کچھ سر مجھے کہتے ہیں جی حکومت کیا، سر حکومت ان کے اور ان کے درمیان. میں کل MS سے کل بھی ملا ہوں، اس سے پہلے بھی ملا ہوں، آپ کے جو ڈاکٹر امیر ہیں ان کے ساتھ، آپ کے جو وہاں پہ CO ہیں ڈاکٹر ثاقب شفیع، ان سے بھی ملا ہوں. گریٹ آدمی ہے، ٹھیک ہے، ویری نائس مین. انہوں نے کہا یار میاں صاحب ان کا کوئی حل نکالیں. میں نے کہا میں حاضر ہوں. انہوں نے مجھے ایک دو نام دیے، میں نے کہا چلے میں وکلا میں تھوڑا بہت لحاظ کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، میں جا کے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ریکویسٹ کروں گا چلو یار معاملہ جہاں پر ہو گیا ختم کر لیتے. لیکن اگر ایک بندے کی نئی یا پرانی، میں اس ڈبیٹ میں نہیں پڑھتا، اس کی تقریر چل گئی، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ادارے کے اوپر حملہ کر دیں گے؟ کل آ کے آج وہاں پر جو مریض، دیکھیں مجھے زیادہ کنسرن جو ہے معذرت کے ساتھ وہ مجھے اپنے پیشنٹ کے ساتھ ہے، اس پیشنٹ کے ساتھ کہ جو ایک امید کے ساتھ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں آتا ہے. زیادہ تر وہ آتے ہیں more than 90% کہ جن کی جیب میں ٹکا بھی نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ یار ہم حکومت کے پاس جا رہے ہیں. تو وہاں پر جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہوا، کوئی اچھا میسیج نہیں. میں ٹائم اناؤنس کروں گا. اور یہ ڈاکٹر کو اس کو آپ کے بھی یہ چھوٹے بھائی ہیں، ان کو بھی آپ نے کہا بالکل، آپ تینوں میرے چھوٹے بھائی ہیں سر. ان کا جو ان کی ہارٹ برننگ ہوئی ہے، ہمیں پرابلم کیا، میرا پرابلم دیکھیں، میں ایک پاکستانی ہوں، میرا پرابلم دیکھیں، میری ماں نے، میری بیٹی نے بیمار ہونا ہے، اس کو کسی ڈاکٹر نے دیکھنا ہے، میں ان پہ ٹرسٹ کروں گا تو میں اپنی عورتوں کو لے کے جاؤں گا نا. مجھے جب پرابلم ہونی ہے خدا نخواستہ جو کہ ہوتی ہے، میں ان کے پاس جاتا ہوں کہ وہ عدالت میں ہمیں ڈیفینڈ کرتے ہیں. مجھے ٹرسٹ ہے تو میں اپنی زندگی ان کے حال. وہ جب مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ انکنڈیشنل اپالوجائز کر لیں عدالت سے، تو ہم انکنڈیشنل اپالوجی دیتے ہیں کیونکہ ہمیں فیتھ ہوتا ہے کہ یار ہمیں صحیح ایڈوائز دی ہے، ہمیں تھریٹننگ ایڈوائز نہیں ہے. اسی طرح حکومت جب ہمیں کہتی ہے کہ جناب آپ ہم پہ فیتھ رکھیں، ہم نیک نیت ہیں، تو ہم آپ کی اعتراضات تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم وہ فیتھ نہیں کرتے تو کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو فیتھ کے اوپر تو ہم ساروں کو کرنا ہے. میں کل دوپہر کا ٹائم جو ہے میں ٹیلی ویژن پہ اناؤنس کرانے والا ہوں ابھی، اس کے بعد آپ تینوں سے کر کے، تاکہ ایک لائیو ڈیبیٹ ہوگی اور عوام ووٹ کرے گی کون صحیح ہے کون غلط ہے، پہلی بات. لیکن ہمیں سولوشن چاہیے، ہمیں مزید دنگا فساد نہیں چاہیے. اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں، میری ریکویسٹ ہوگی کہ جو بھی آپ نے کل ڈیبیٹ ہوئی اس کے پہلے TOR سیٹ کر لیں، TORs ہوں گے اس کے اوپر بات. ادروائز اس کا سٹارٹ اور اینڈ کوئی نہیں ہونا. نہیں بالکل ہوگا. آپ اس کے TOR فریم کریں، تینوں ایگری بھی کریں گے ان TORs سے، یہ ابھی اس پروگرام کے بعد ہم حاضر ہیں، تینوں ایگری بھی کریں گے. اس کی وجہ ہے کہ TOR ایک ہی ہے یار، کہ اگر ہم اپنے پڑھے لکھے طبقے کو ملک میں خوش نہیں رکھ سکتے تو ہم اس ملک کو کس کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے. ہماری اولادیں کس ملک میں، کس معاشرے میں سانس لیں گی؟ اس سے بڑا TOR کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عاطف. میاں اسلم صاحب آپ کا بھی، عامر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تینوں کے جو ریکوائرڈ عہدے دار ہیں وہ کل آپ کو ابھی وقت بتا دیتے ہیں پروگرام کے بعد، انشاءاللہ اس پہ طے کر لیتے ہیں، اور TRs بھی ہم طے کرتے ہیں. آپ نیوز آپ دیکھتے رہیں، کھڑا سچ بھی دیکھتے رہیں. کل ہم ایک اسپیشل ٹرانسمیشن کریں گے جس میں تینوں متعلقہ پارٹیز جو ہیں وہ اپنے اپنے ایک تو ہے نا کہ دکھ بتائیں گی، وہ تو ہے تینوں کے ہوں گے، لیکن ہمیں سولوشنز بھی چاہیے. کہ آج جو تاریخ ترین دن گزرا اور گزر رہا ہے، کیونکہ جن کے گھروں میں موت ہو گئی ان کے اوپر تو قیامت آ گئی وہاں پہ.
اور وہ ان گھروں میں سے تو قیامت ہو کے چلی گئی، اس کا تو ہم ستباب نہیں کر سکتے، لیکن ہم سارے مل کر یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم آئندہ کسی ایسے واقعے کو اپنے ملک کے اندر نہ ہونے دیں۔ اسٹے ٹیون ٹو آپ نیوز، کیپ واچنگ کھرا سچ۔ اللہ حافظ۔